नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है। इसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ख़वातीन और बच्चे ऑनलाइन कुरान मजीद तर्जुमा तफ़सीर के साथ और नाज़रा तजवीद के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप या आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप स्काइप, जूम, मैसेंजर, बॉटम वगैरह किसी भी ऐप पर पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक सूरह आले इमरान के आयत नंबर 102 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ू, डरो, अल्लाह से, हक़्क़ा, जैसा कि हक़ है, तुक़ातिही, उससे डरने का, वला तमूतुन्ना, और तुम न मरना, इल्ला, मगर, व अंतुम, इस हाल में कि तुम मुस्लिमूना, मुसलमान हो। इस आयत मुबारका के अंदर परहेज़गारों को हुक्म दिया जा रहा है कि हक़्क़ा तुक़ातिही, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि उससे डरने का हक़ है। इस लफ्ज़ की तफसीर हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की ऐसी इताअत की जाए कि उसमें नाफरमानी का शायबा ना हो, उसको ऐसा याद किया जाए कि उसमें गफलत तारी ना हो, और उसका यूं शुक्र अदा किया जाए कि उसमें नाशुक्री की आमेज़िश ना हो। और अगला जो जुमला है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इसका मतलब है कि यानी तुम्हें मौत आए तो इस हाल में आए कि तुम अल्लाह ताला के अहकाम के सामने सर झुकाए हुए हो। और क्योंकि मौत का मुकर्रर वक्त हमें मालूम नहीं, इसलिए हमें हर लम्हा उसके लिए मुस्तैद रहना चाहिए कि किसी लम्हे भी नाफरमानी की जुर्रत हमें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वही लम्हा हमारी मौत के लिए मुकर्रर हो। अगली आयत, वातसिमू, और मजबूती से थाम रखो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, जमीअन, सब मिलकर, वला तफर्रकू, और मुतफर्रिक न हो जाओ, वज़कुरू, और याद करो, नेमतुल्लाहि, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो उसने तुम पर की, इज़, जब के तुम थे तुम आदाअन, दुश्मन, यानी तुम आपस में दुश्मन थे और उसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नेमत की। तो वो एहसान और नेमत क्या है? फ़अल्लफ़ा, उसने उल्फत पैदा कर दी, बैना, दरमियान, क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के, फ़अस्बहतुम, फिर हो गए तुम, बिनिअमतिही, उसके एहसान के साथ, इख़वानन, भाई भाई, यानी उसने तुम्हारे दिलों में जब एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दी तो उसका ये एहसान है कि उसके बाद तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वकुन तुम, हालांकि तुम थे, अला, पर, शफा, किनारे, हुफरतिन, गढ़े, मिनन नारे, आग के, हालांकि इससे पहले तुम, यानी जब कि तुम आपस में दुश्मन थे तो तुम जहन्नम के गढ़े के किनारे पर खड़े थे। फ़अंक़ज़कुम, तो उसने तुम्हें बचा लिया, मिनहा, उस गढ़े में गिरने से। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, बयान फरमाता है, अल्लाहु, अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयतें, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा सको। ख़बर का लुग़वी माना होता है कि वो चीज़ के जो मकसद तक पहुँचने का सबब हो, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मानों में भी होता है। वो पट्टा जो गर्दन को कंधों से मिलाता है उसे भी हबल कहा जाता है, और हबल का माना रस्सी भी है, और इसका माना ज़माना भी है, और इसका माना अहद भी है। हज़रत सैयदना अली और हज़रत इब्न मसूद और सैयद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत हमने सुनी है कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। और असलाफ से हब्लुल्लाह की तफसीर में जो मुतअद्दिद अक़वाल मनक़ूल हैं उनमें तज़ाद नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के मुअय्यद और मुआफ़िक किए हैं। और इसमें जो लफ्ज़ आगे आयत में इस्तेमाल हुआ, वला तफर्रक़ू, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करते चलूँ कि ज़िंदगी की इस रिज़मगाह में जहाँ शिकस्त और रेख, तामीर और तख़रीब और फ़ना बक़ा का एक न ख़त्म होने वाला चक्कर चल रहा है, कोई भी कौम इज़्ज़त वक़ार से ज़िंदा और सलामत नहीं रह सकती जब तक उसके अफराद में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद न हो, और कोई इत्तिहाद पाइंदा और पायदार नहीं हो सकता जब तक कि मुहकम और हकीकी बुनियादों पर उसकी इमारत तामीर न की गई हो। उम्मत मुस्लिमा जो कि दौलत रुश्द व हिदायत की अमीन और रहमत खुदाबंदी की क़ासिम बनाकर भेजी गई थी, जिसे हर बातिल से टकराना था और टकरा कर उसे पाश पाश करना था, जिसे क़ल्ब नज़र के सारे सनम कदे मिस्मार करने थे, जिसे हर दिल को बैतुल्लाह और हर निगाह को उसका शनासा बनाना था, उस कौम के लिए ज़रूरी था कि अपने लिए न सही, अपने बुलंद और पाकीज़ा मक़ासद के लिए ज़िंदा रहे।
اور عزت و وقار سے زندہ رہے تاکہ اس کی آواز سنی جائے اور مانی جائے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ اس کے افراد میں اتحاد اور اتفاق ہو، اور وہ اتفاق و اتحاد سطحی نہ ہو جسے کوئی تند و تیز لہر بہا کر لے جائے، بلکہ حقیقی اور پائیدار ہونا چاہیے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا ہے، اور ان کے لیے وہ مستحکم بنیاد مقرر فرمائی ہے کہ جس سے محکم تر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی صحیح سمجھ اس ذات اقدس و اطہر کے بیان اور تفسیر کے بغیر ناممکن ہے، جسے قرآن نازل کرنے والے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہی قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے تھا۔ پھر اگلا جو لفظ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اس میں جو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے وہ نعمت کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے جزیرہ نما کی کیا حالت تھی کہ وہ آپس میں انس و محبت اور شفقت و رحمت کرنے والے انسانوں کا ملک نہیں تھا، بلکہ ایک کوہ آتش فشاں تھا جس سے ہر لحظے اور ہر لمحہ بغض و عناد کی آگ برستی رہتی تھی، اور دور دور تک آبادیاں جل کر خاکستر ہو جایا کرتی تھیں۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھا، ہر علاقہ دوسرے علاقے سے جنگ آزما تھا، جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھیں۔ ایک بار اگر جنگ کی آگ سلگ پڑتی تو صدیوں تک اس کے شعلے بھڑکتے رہتے۔ اوس اور حضرت دو قبیلے ایسے ہیں کہ ان کی لڑائی کا سلسلہ 120 سال تک جاری رہا، کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ تھا، یہاں تک کہ اسلام کا بادل آیا اور رحمت خداوندی بن کر برسا، حضور سراپا نور سرور عالم کا ظہور ہوا تو عرب کی اجڑے دیار میں بہار آ گئی۔ عداوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ انس نے، انتقام کی جگہ عفو نے، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے، اور غرور و تکبر کی جگہ تواضع اور انکساری نے لے لی۔ یہ وہ انقلاب تھا کہ جس نے عرب کی کایا پلٹ کے رکھ دی، جس کی برکت سے عرب کے صحرا نشینوں نے تاریخ عالم کا رخ موڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اپنے احسان عظیم کی یاد تازہ کرا رہا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور فیض نگاہ سے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل جوڑے اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کر ترقی و عزت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی کہ تم اس گڑھے میں گر ہی جاتے، لیکن رحمت الہی نے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں آتش جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ان احسانات کو یاد کرو اور یاد رکھو، اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہ دو۔ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، اور ان کے متعلق ہی خدائے بصیر و خبیر فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیے، انہیں بھائی بھائی بنا دیا، ان کو دوزخ سے نکال لیا۔ اب جو لوگ ان نفوس قدسیہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں بلکہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، وہ خود ہی ذرا انصاف کریں اور بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر و شکر کیا تھا؟ وہ کون تھے جن کو دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر جنت میں پہنچایا تھا؟ حقیقت میں صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ان پر اعتراض نہیں، بلکہ قرآن پر، اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر براہ راست اعتراض ہے۔ اعتراض کرنے والوں پر ہمیں حیرت نہیں ہے، افسوس ہمیں ان مسلمانوں پر ہے جو دشمن کے اس دام فریب میں پھنس جاتے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کے متعلق بے باکی کی جرات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے۔ اگلی آیت، وَلْتَكُنْ، اور ضرور ہونی چاہیے، مِنْكُمْ، تم میں، امتن، ایک جماعت، یدعونا، جو بلایا کرے، الی الخیر، نیکی کی طرف، ویأمرونا، اور حکم دیا کرے، بالمعروف، بھلائی کا، وینہونا، اور روکا کرے، عن المنکر، بری باتوں سے، وَأُولَئِكَ هُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں مفلحون کہ جو کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ واضح حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ یا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین اسلام کو سیکھے، سکھائے اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آئے، کیونکہ یہ دین قیم کہ جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی، اس کی تبلیغ اور اشاعت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا، اور یہ اس پیغام سے بھی انصافی ہوگی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گھپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں اور جن کی زندگی کی تاریک رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے لوگ صرف دنیاوی کاموں میں لگے رہیں، بلکہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو دین کے کام بھی کرے، یعنی دین سیکھے اور سکھائے، مراد یہ ہے اس سے۔
اگلی آیت، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا تم کالذین، ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو متفرق ہو گئے تھے، واختلفوا اور وہ اختلاف کرنے لگے تھے، من بعد ما اس کے جاءہم کہ آ چکی تھی ان کے پاس، بینات روشن دلیلیں، وَأُولَئِکَ لَهُمْ اور وہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ مسلمانوں کو گروہ بندی اور اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے گروہ بندی اور اختلاف کی لعنت میں گرفتار قوموں کی منہ چکا داستان اور عبرتناک کہانی بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اسے سنیں اور نصیحت پکڑیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اصولوں کو پس پش ڈال دیا تھا اور فروعی اور جزئی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ انہی کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے اور ملت کی وحدت کو اس طرح انتہائی بے دردی سے وہ پارا کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو اتنے فرقوں میں بانٹ رکھا ہے اور علماء سو نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کی اتنی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اب ان کے آپس میں مل بیٹھنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اور تو اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات پر بھی بحث ہونے لگی اور مناظروں کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ تو اب وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قادر اور قوی ہے، وہ چاہے تو چشم زدن میں ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دے اور ہمیں آپس میں اتفاق عطا کر دے۔ اگلی آیت، یوما اس دن تب یدو روشن ہوں گے وجوہن کچھ چہرے، و تسودو اور سیاہ ہوں گے وجوہن کچھ بعض چہرے، فاما الذین تو وہ لوگ کہ اس ودت سیاہ ہوں گے وجوہم جن کے چہرے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمانکم ایمان لانے کے، فذوقوا تو اب چکھو عذاب بما بوجہ اس کے کنتم کہ تھے تم تکفرون کفر کرتے۔ واما الذین اور وہ لوگ کہ ابیضت روشن ہوں گے وجوہہم جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ واللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم وہ لوگ فیہا اس رحمت میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی روز محشر کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اپنی سیاہ کاریوں اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے، لیکن بعض چہرے روشن اور سفید ہوں گے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ اور قیامت کے روز دل کی کیفیت چہروں پر عیاں ہوگی۔ جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، اور جن کے باطن میں گمراہی کی تاریکی جمی ہوئی ہے اس روز ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کامیابی اور نجات پر فرحت و سرور کی کیفیت جو چہروں پر نمایاں ہوگی اس کو بیاض وجہ یعنی چہرے کی سفیدی سے، اور کفار و فساق رحمت الہی سے محرومی کے باعث جس اندوہ و علم کا شکار ہوں گے اور جس کے اثرات چہروں پر بالکل واضح ہوں گے اسے اسود وجہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال مومن اور کافر ہر ایک اپنی اپنی شکل اور اپنے اپنے اعمال سے پہچانا جائے گا۔ تل کا یہ آیات اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم انہیں پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق کے حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، یریدو ارادہ کرتا، ظلم کرنے کا، للعالمین دنیا والوں پر یا جہان والوں پر، وللہ اور اللہ کے لیے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹائے جائیں گے امور تمام کام۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔